غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق عدل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے۔ اور ہمیں حسین امانت ہے آج بھی اس کی، ہمیں حسین امانت ہے آج بھی اس کی، کہ رزق میں نے بچایا ہے اپنے کل کے لیے۔ اور علی ولی سے مدد مانگ کے تو دیکھ کبھی، علی ولی سے مدد مانگ کے تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ درود دیجیے گا محمد و علی بیت محمد پر، صلی علی محمد و علی اور سلامتی امام زمان، سب مل کے اپنے اپنے منہ پہ اپنے اپنے مقام پر تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن ہے، امام سے منسوب ہے، امام کی طرف اپنی توجہات کو رکھتے ہوئے دعا برائے سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم علی حجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ برائے تاجیل آقا امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے خوشنودی شہزادی کونین، محبوب کونین، مختوم کونین، مظلوم کونین، بلند سے بلند تر نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق وأقاموا الأصفياء تكميلا للدين وفضل محمد على العالمين صلوات محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، والصلاة والسلام على إمامنا المنتظر الهادي المرتقب، اللهم عجل الله تعالى فرجه وقرب زمانه وقصر أنصاره وأهلك أعداءه وسهل الله تعالى مخرجه والعاهدين تحت لواء والمستشهدين بين يدي الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال کی یہ زیبا ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے، جو اپنی بے بہا نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے۔ تمام حمد اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے اپنے لطف و کرم کے، اپنے لطف و احسان کے راستوں سے ایک راستہ ان ایام کو، ایام عزا کو، ان مہینوں کو، محرم اور صفر کے مہینوں کو قرار دیا۔ اور شکر اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہماری سانسوں کو اتنی مہلت دی، میں اور آپ ایک اور سال، ایک اور دن سید الشہداء کی عزاداری کو برپا کرنے کے لیے، شہزادی کو اور ان کی بیٹی کو فرصہ دینے کے لیے اس فرش عزا پر موجود ہیں۔ شکر اس پروردگار کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو سید الشہداء کی محبت عطا فرمائی اور ان کی محبت کے ذریعے سے اس پوری کائنات میں معزز کر دیا، مکرم کر دیا، محترم کر دیا۔
سید الشہداء کے عزادار کا رتبہ مقام مرتبہ عطا فرمایا، پروردگار عالم کا کرم ہی اور کیا ہے۔ عزیزان ایمان، مجھے اور آپ کو زندگی سے اور کیا چاہیے؟ چلتی ہوئی سانسیں ہوں، چلتی ہوئی سانسیں ہوں، سفر عشق ہو، سفر کربلا ہو، سفر محبت و مودت، سفر ولایت ہو، سفر عزاداری ہو، امام کی اہل بیت کی راہ میں کوشش ہو، جدوجہد ہو، اور سمجھیے کہ جینے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ محسن اس دعا سے ہو آغاز سال نو، محسن اس دعا سے ہو آغاز سال نو، ہر پل غم حسین میری آنکھ نم رہے۔ ایک عالم کا جملہ ہے کہ پروردگار میرے دل کو حسین کی قبر بنا۔ امام علی مقام سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں کو بھی امام کے وسیلے سے سید الشہداء کی قبر بنا، جب تک زندہ رہیں مقصدیت کے ساتھ عزاداری کو برپا کرتے رہیں۔ پروردگار مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرتا رہے، ہر روز ہر دن اپنی زندگی کی آخری سانس تک اور مرنے کے بعد محشر میں قبر میں زیارت امام حسین بھی نصیب ہو، امام کی عزاداری کی توفیق و سعادت بھی نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد وعجل فرج۔ اور آپ دعا کرتے ہیں اللہم فی دنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ ایک مومن کی زندگی کی خواہش ہے اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء حسین وادخلنا الجنۃ من باب الحسین حق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان ایمان، یہ وہ نعمات ہیں جو جنت سے بڑھ کر ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے عزاداری سید الشہداء، امام کی زیارت، امام کو مخاطب کرنا، امام کو سلام کرنا، امام کی عزاداری میں شرکت کرنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو جنت سے بڑھ کر ہیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ جنت کے درجات ہیں، جنت کے لیولز ہیں، اور جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان جتنا فاصلہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک ہے۔ اور ایک چھوٹا جو جنت کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، فروٹس ہوں گے۔ یہ کوئی خاص جنت نہیں، یہ جنت کا ایک لیول ہے، ایک درجہ ہے۔ جنت کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، سید الشہداء کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ جنتی کے جن کو کھینچ کر جنت میں لے جایا جائے گا، کھینچ کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ کھینچنے کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب زبردستی کی جائے، جب زبردستی کی جائے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کھینچ کر جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کہ کھینچ کر جنت میں لے جایا جائے۔ میں اور آپ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب کی زندگی کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت ملے، جنت کی نعمات ملے، لیکن روایت کہتی ہے کہ کچھ لوگوں کو کھینچ کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور علماء نے تفسیر بیان کی ہے، علماء کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جب جنت کا پروانہ مل جائے گا، جنتیوں کو جب جنت کا پروانہ مل جائے گا تو کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ جو اس وقت مولا حسین کا دیدار کر رہے ہیں، مولا حسین کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور روایت کا جملہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ 500 سال گزر جائیں گے، اور یہ دنیا کے سال نہیں ہیں، یہ آخرت کے سال ہیں۔ 500 سال گزر جائیں گے اور اس وقت جنت شکایت کرے گی، جنت شکایت کرے گی پروردگار تو نے مجھے ان کے لیے خلق کیا، اعدت للمتقین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین، آخرت عاقبت جنت متقین کے لیے ہے۔ پروردگار تو نے مجھے ان کے لیے خلق کیا، لیکن یہ میرے اندر نہیں آنا چاہتے۔ یہ جنت سوال جب کرے گی تو خدا جواب دے گا کہ تو خود ان سے پوچھ لے۔ جنت جب سوال کرے گی تو جنتی کہیں گے کہ ہمیں مولا حسین کی زیارت مل گئی، ہمیں مولا حسین کا دیدار مل گیا، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جناب فاطمہ کے لال ہیں جنت کے شہزادے، جناب فاطمہ کے لال ہیں جنت کے شہزادے، یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بنا۔ جنت کا ایک معیار ہے، ایک الگ معیار ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جنت میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا عمل اتنا پیور ہوگا، جن کا عمل اتنا خالص ہوگا۔ پروردگار سے پوچھا تمہارے نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے خلق کیا موت کو بھی زندگی کو بھی تاکہ ہم یہ دیکھیں تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔
خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. عزاداری سید الشہداء میں بھی اگر میں اور آپ ہزاروں کا مجمع ہو اور مجلس پڑھیں تبھی مجلس قبول ہوگی، یہ معیار نہیں ہے، یہ خدا کا معیار نہیں ہے، یہ اہل بیت کا معیار نہیں ہے. ایک بندہ پڑھ رہا ہو، ایک بندہ سن رہا ہو، لیکن خلوص ہو. ان کی بارگاہ میں ہمارے عمل کی کوانٹٹی نہیں جاتی، کوالٹی جاتی. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں کا عمل اتنا خالص ہوگا، اتنا پیور ہوگا کہ ان کو مولا علی کا دسترخوان نصیب ہوگا. مولا کائنات علی بن ابی طالب کا دسترخوان. علامہ امینی کی مثال دوں. علامہ امینی بہت ہی پاکیزہ عالم دین، یہ ہمارے وہ عالم دین کہ جنہوں نے مولا کی ولایت کا دفاع کیا، انہوں نے مولا کی ولایت کو ثابت کیا. صاحب غدیر بھی کہتے ہیں 30 سال کی محنت کے بعد. عزیزان ذرا تصور کیجئے ان کی علم کا شوق، علم کی طلب، علم کی جستجو، یہ علی کے چاہنے والوں کی خواہش ہوا کرتی ہے، یہ ان کی خواہشات ہوا کرتی ہے. مجھے اور آپ کو اس لیول پر اپنے کردار کو دیکھنا ہے. علامہ امینی نے 30 سال لگائے ایک کتاب لکھنے میں، الغدیر. کئی ملکوں کا سفر کیا، ایک ایک حدیث کے لیے ملکوں کا سفر کیا، اور کئی کتابوں کا، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد یہ غدیر لکھی. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اب ان کی معرفت دیکھیے، معرفت دیکھیے. کہتے ہیں جو درود پڑھنے کے بعد عجل فرجہم کہے گا، معرفت بھی دیکھیے گا اور خلوص بھی دیکھیے گا. جو عجل فرجہم کہے گا میں اس کو اپنی کتاب غدیر کے لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں. واقف ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات سے محبت رکھتے ہیں. اور ایک پیغام بھی ہے میرے اور آپ کے لیے، جو آپ کو اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو یاد رکھنا ہے، یعنی زمان کو یاد رکھنا ہے. ایمان سے میں اور آپ خلوص سے دوں کہ عجل فرجہم کہیں تو عجل فرجہم ایمان کو پورا اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں نے آپ کو ایک بات کہہ دی ہے، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. انشاءاللہ آگے آنے والی مجالس میں اور نکات بھی ہوں گے. عجل فرجہم کہنا، امام کو یاد کرنا مجھے اور آپ کو امام سے کنیکٹ کرے گا، حسین زمان سے ارتباط کیجیے. عجل فرجہم، درود کے بعد دل سے متوجہ ہو کر توجہات کے ساتھ ہی درود بہترین عبادت ہے، بہترین. علماء بیان فرماتے ہیں کہ درود کا سیلاب روانہ کرو اور مشکلات کے سمندروں کو دور کر دو. یہ درود معمولی عبادت نہیں ہے، عظیم ترین عبادت ہے. خلقت کی 3 عظیم الشان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں میں اور آپ جب درود پڑھتے ہیں، خدا، محمد، اہل بیت محمد. تو یہ معمولی عبادت نہیں ہے، لہٰذا میں اور آپ اس کو معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مجھے اور آپ کو اہل بیت سے کنیکٹ کرے گا. خدا علامہ امینی کے درجات کو بے بلند شک کرے. بے شک الہی. تو ان کے بیٹے نے خواب دیکھا، ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے، حوض کوثر پر لائن لگی ہے مولا کے محبین کی، مولا کے چاہنے والوں کی. ایک ایک کر کے ایک محب آتا ہے اور مولا کائنات علی بن ابی طالب، بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پروردگار عالم مولا کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب. الہی آمین مولا الہی ایک آمین. کو آب کوثر کا بھر کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے بیٹے اس بات کو بیان کرتے ہیں جب علامہ امینی کی باری آئی نا تو مولا نے کوزہ ایک طرف رکھ دیا اور مولا اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنت کے معیار میں فرق جو ہے. یہ جو فرق ہے نا عزیزان ایمان، یہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا. جس کا جیسا عمل ہوگا، جتنا پیور، جتنا خالص، جس کا کردار جتنا بہترین ہوگا، اس کا جنت میں درجہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا. ہم گناہگار ہیں اور میں اپنے لیے کہوں کہ میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت میری. میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت میری. یہی رشتہ میری اوقات بدل دے. اگر انشاءاللہ مولا کے توسط سے، مولا کے ذکر کے وسیلے سے، مولا کی عزاداری کے وسیلے سے جنت مل جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں تو کون سی جنت؟ جس کا کردار پاک ہوگا اس کو جنت کا عظیم درجہ ملے گا، لیکن جس کا قلب سلیم نہیں ہوگا، جس کا کردار پاک نہیں ہوگا، وہ یقیناً اس اعلیٰ جنت میں نہیں پہنچ پائے گا. بات ہو رہی ہے؟ لہٰذا مجھے اور آپ کو خالی جنت کے دعووں پر مطمئن نہیں ہونا. جنت کے دعووں پر
مجھے اور آپ کو اپنی کوششوں کو ترک نہیں کرنا بلکہ کوششیں کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ خیال بھی ہو کہ میں اور آپ جب جنت میں جائیں تو مجھے اور آپ کو ان کی ہمراہی، ان کا ساتھ مل جائے، ان کی زیارت مل جائے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جنت کی جو عظیم ترین نعمت ہے نا، سب سے عظیم نعمت ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت ہے، ان کا ساتھ ہے، ان کی قربت ہے. اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا. کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جن کو سالوں لگ جائیں گے، سالوں مولا کا دیدار کرنے میں. اور کچھ مومنین کا کردار ایسا ہوگا کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ مولا کی زیارت، اہل بیت کی زیارت ان کو نصیب ہوگی. کچھ کو ہفتے میں ایک مرتبہ، کچھ کو ڈیلی بیسس پر زیارت نصیب ہوگی. اور یہ مومنین کے لیے شدید مصیبت ہوگی کہ وہ جنت میں ہوں اور ان کو ان کے مولا کا دیدار نہ ملے. اور آپ علامہ امینی کو دیکھیے، آپ علامہ امینی کی درجے کو دیکھیے کہ مولا نے پوزا ایک طرف رکھ دیا اور مولا نے اپنے ہاتھوں سے علامہ امینی کو حوض کوثر سے سیراب کیا، اور امام نے فرمایا امینی تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو علی کے ہاتھوں سے سیراب ہو. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کوئی عام تیرا یہ حق بنتا ہے امینی تو علی اپنے ہاتھوں سے سیراب کر. مولا نے دعا بھی فرمائی امین خدا تیرے چہرے کو روشن، یہ علی دعا کر دی خدا تیرے چہرے کو روشن کر دے، دنیا میں میرے روشن کیا، مولا کی عزت و حرمت کی حفاظت کی، مولا کی ولایت کو ثابت کیا، مولا کے حق کا دفاع کیا. آپ سب جانتے ہیں، میں نے بھی آپ کو پیش کیا. اور علامہ امینی وہ ہیں کہ جنہوں نے 1000 رکعت نماز پڑھ کر بتائی. جب کسی نے اعتراض کیا تھا علی کیسے 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے، پڑھ کے بتائی. اور علی کی نماز، علی کی عبادت کو کیا بیان کیا جائے. آپ کے جذبہ ولایت کی تسلیم کے لیے عرض کروں کہ علی اس کائنات میں وہ واحد شخصیت ہے جو بیک وقت عابد بھی ہیں اور عبادت بھی ہیں. جس کی طرف خدا کی عبادت سے دیکھنا وہ صرف کائنات میں چہرہ علی کا ہے. اور رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تمہارے سامنے علی کی فضیلتوں میں سے کوئی فضیلت بیان کی جائے نا، رسول فرماتے ہیں علی کی فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ میرے ایک جلسے میں بیان کرنے سے بہت زیادہ. لہٰذا جب تمہارے سامنے کوئی علی کی فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت بیان کرے تو اس کی تصدیق کرو. اور آپ اہل ولایت جانتے ہیں کہ تصدیق کیسے کی جاتی ہے. لیکن عرض کروں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالولایت سلطان اوصیاء، سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سرور صاحب علیہ علی ابن ابی طالب. ہم نعرہ علی سے پیار کرتے ہیں. حیدری، یا حیدری، یا نعرہ صلوات. ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. درے شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. پروردگار ہم سب کو کردار اور سیرت علوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. ہمیں عمل صالح کے ذریعے سے اپنے امام سے ملک کر دے، جس طرح سے علامہ امینی ملک ہو گئے. کیسے ملک ہوئے، انہوں نے یہ درجہ کیسے حاصل کیا؟ اپنے کردار، اپنے عمل اور اہل بیت کی راہ میں جدوجہد اور کوشش کے ذریعے حاصل. عزیزان ایمان، جیسے کہ میں نے آغاز مجلس میں عرض کیا تھا کہ مجھے اور آپ کو مقصدیت کے ساتھ عزاداری کرنی، یعنی عزاداری کے مقصد کو فراموش نہیں کرنا. یہ فرش عزا، یہ مجلس حسین، یہ عزاداری سید الشہداء، یہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی دعوت ہے. صحیح ہے نا؟ یہ عمل کی جائے، یعنی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی منزل پر آنا ہے. یہ عزاداری سید الشہداء کردار سازی کا مقام ہے. یہ فرش عزا کردار سازی کا مقام. میں اور آپ اس فرش پر آ گئے ہیں بغیر کسی کردار، لیکن جب اس فرش ادا سے جائیں تو کردار لے کر جائیں تاکہ وقت آنے پر کردار ادا کر سکیں، تاکہ وقت آنے پر امام حسین کے بیٹے حسین زمان کے ظہور کے لیے کام کر سکیں، ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں. یہ جو سید الشہداء کا غم ہے، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنے گھروں میں عزا خانہ بچھایا ہے. یہ غم مجھے اور آپ کو بار بار دعاؤں کے ذریعے، عاشورہ کے ذریعے ایک بات سکھا رہا ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ حسین کا غم مناؤ، حسین کا غم مناؤ، لیکن اپنے آپ کو حسین کی بیٹی کی نصرت کے لیے آمادہ کرو، تیار کرو. عاشورہ میں اور آپ زیادہ عاشورہ پڑھتے ہیں، اور محرم حرام میں تو مجھے اور آپ کو ہم لوگ قاضی کی حسرت تھی. کبھی سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی حسرت باقی ہے، تو انہوں نے کہا میری ایک حسرت ہے، کاش میں ایک دن میں کئی مرتبہ عاشورہ پڑھتا. اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے.
عاشورہ میں عزیزان ایمان ایک وعدہ کیا گیا ہے، ایک دعا کی گئی، پروردگار، 3 مختلف موقعوں پر، پروردگار تو مجھے یہ فضیلت دے کہ جب فرزند حسین زمان تشریف لائیں تو میں ان کا ساتھ دوں۔ اب سوچئے کہ زیارت عاشورہ ایک تاریخی واقعے کی مناسبت سے نہیں ہے، زیارت عاشورہ ایک تاریخی واقعے کی مناسبت سے ہے نا، تو اس میں تاریخ کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں اس واقعے کا ذکر جو ابھی ہوا نہیں، اس میں اس واقعے کا ذکر کیوں ہے جو ابھی نہیں ہوا؟ وہ واقعہ وہ کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 3 میں پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے، وہ الذی ارسل رسولہ، خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا بالخدا و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین جو ہے دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو وعدہ پروردگار عالم سورہ توبہ آیت نمبر 2 میں کر دیا، باقی میں اللہ ملتا ہے، ابھی نقل کرتے ہیں وہ وسیع سے منقول ہے کہ امام صادق نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی نا تو امام نے شاہ کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم ابھی تک اس آیت کی تعبیر ظاہر نہیں ہوئی، ابھی تک اس آیت کی تعبیر ظاہر نہیں، اس کی تعبیر حضرت قائم آل محمد کے خروج کے ساتھ ان کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگی، اور جب حسین زمان خروج کرے گا تو کافر اور مشرک کو ان کا خروج ناگوار گزرے گا، کافر اور مشرک، اور جب ان کا خروج ہو جائے گا تو دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، اور وہ وقت ہوگا کہ کافر اور مشرک اس وقت اس دور میں اگر کسی چٹان کے اندر بھی جا کر چھپ جائے نا تو چٹان وہاں سے گزرنے والے مومن کو صدا دے گی اور کہے گی کہ میرے اندر ایک کافر چھپا ہے، اے مومن آ اسے نکال اور قتل کر۔ امام حسین سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر 12 مہندی، ہمارے اندر 12 مہندی ہے، پہلا مہندی کون؟ میرے بابا امیر المومنین علیہ السلام، اور آخری مہندی میری نسل میں سے نواں امام۔ یہ فضیلت بھی پروردگار عالم نے مولا حسین کو عطا کی ہے نا کہ 12 ہیں جانشین رسالت میں آپ کے، 12 ہیں جانشین رسالت میں آپ کے، ان میں سے 9 کے مورث اعلیٰ حسین ہیں، 9 کے مورث اعلیٰ حسین ہیں۔ تو امام علی مقام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری مہندی میری نسل میں سے نواں امام ہوگا اور وہ قائم بالحق ہوگا، اس کے ذریعے سے خدا مردہ زمین کو زندہ کرے گا، اس کے ذریعے سے خدا دین اسلام کو غلبہ عطا کرے گا اور دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اس کے جملے ہیں سید الشہداء کے جملے ہیں، اور مجمع بیان میں بھی روایت ملتی ہے، مقداد ابن اسد سے منقول ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اینٹ اور پتھر سے بنا ہوا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں کلمہ اسلام داخل نہیں ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ اور تفسیر عیاشی میں بھی جملہ ملتا ہے کہ حضرت قائم کے دور میں اور حکومت میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو رسالت محمدیہ کی تصدیق نہ کرتا ہو۔ دین اسلام کا غلبہ ہوگا نا تو ہر شخص رسالت محمدی کی تصدیق کرے گا۔ 5 امام کے جملے بڑے خوبصورت جملے، امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے قائم کی روب سے مدد کی جائے گی، ہمارے قائم کی روب سے مدد کی جائے گی اور نصرت الہی سے تائید ہوگی، اس کے لیے زمین کی تنابیں سمیٹ دی جائیں گی اور تمام خزانے زمین اپنے ظاہر کر دے گی، اور اس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بک رہا ہے عدل کا میزان، یہ وہ دور ہے ان کے آنے پر عدالت سب کی گھر ہو جائے گی، ان کی چاہت میں فرازے دار پہ جائیں گے ہم، سنت میسم ادا پھر دار پر ہو جائے گی، اور العدل کہتے رہو ریحان وہ دن ہے نزدیک، العدل کہتے رہو ریحان وہ دن ہے قریب، جب یہ دنیا سر بسر مہدی نگر ہو جائے گی۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عالمی حکومت مہدی کا قیام عمل میں آئے گا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زیارت عاشورہ میں اس واقعے کا، اس حکومت کا، اس غلبے کا جو دین اسلام کو حاصل ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عاشورہ اور ظہور امام کا کنیکشن ہے، ظہور امام، ظہور حسین زمان کا کنیکشن ہے، لہذا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری مناؤ، سید الشہداء کی عزاداری برپا کرو، لیکن اس کے پیچھے کام یہ ہونا چاہیے کہ سید الشہداء کے بیٹے حسین زمان کے ظہور کے لیے آمادگی اختیار کرو،
ان کی نصرت کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرو. تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی یہ فرش اعظم مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اے انصار امام، اے انصار امام حسین، اے انصار امام زمان، اٹھو، تیار ہو، آمادہ باش. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم عزاداری میں فرش عزا پر قربانیوں کا ذکر سن کر اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ قربانیاں ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے نہیں دی گئی، قربانیاں ہمیں ہوش میں لانے کے لیے دی گئی. لہٰذا یہ حسین کا فرش، یہ جائیداد ہے حسین ابن علی. یہ فرش عزا، یہ عزاداری، یہ جائیداد ہے حسین ابن علی. مجھے اور آپ کو اس جائیداد پر حفاظت کرنی، یہ امانت ہے جو مجھے اور آپ کو مقصدیت کے ساتھ عزاداری کرتے ہوئے اپنی نسلوں تک منتقل کرنی ہے. ہمیں کربلائی، حسینی، علوی، زینبی فکر کو اپنے عمل کے ذریعے سے زندہ کرنا ہے تاکہ ہم اطاعت اور معرفت کی منازل کو طے کرتے ہوئے حقیقی عزادار بنتے ہوئے حسین زمان سے ملحق ہو سکیں. اور آپ سب چاہتے ہیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی توجہات اس نقطے کی طرف رکھنی ہے. مجھے اور آپ کو متوجہ رہنا ہے کہ تقاضۂ ادا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کردار تبدیل ہو. دستگیر شیرازی صاحب شہید محراب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر مجلس حسین میں آنے سے پہلے بھی 10 گناہ ہیں، مجلس حسین میں شرکت کے بعد، مجلس حسین سے جانے کے بعد بھی 10 گناہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روح حسین کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں رکھتی، کوئی ربط نہیں رکھتی. میرا امام حسین کے ساتھ ارتباط نہیں ہے. جب امام حسین سے ارتباط نہیں ہے تو ان کے بیٹے حسین زمان سے ارتباط کیسے حاصل ہوگا؟ عزیزان ایمان، یہ دوہری پالیسی، یہ جھوٹ پالیسی سے کام نہیں چلے گا کہ ایک ہاتھ مسلسل شیطان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ایک ہاتھ مسلسل شیطان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، زبان پر جملے لبیک یا حسین. مجھے اور آپ کو کردار کی منزل پر آ کر وہ لبیک لگانا ہے جو فرزند زہرا کو مطلوب ہے. یعنی ایک ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ پر زبان سے دعویٰ بھی ہے لبیک یا حسین. تو یہ دوسری پالیسی، جیسے میں نے عرض کیا، یہ اس سے کام نہیں چلے گا. شیطان بھی خوش، رحمان بھی خوش، یعنی کعبہ کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی. ایسے کام نہیں چلے گا. مجھے اور آپ کو امام حسین کو دنیاوی امور کے لیے نہیں چاہنا، دنیاوی امور کے لیے امام سے رابطہ بحال نہیں کرنا، بلکہ ایمانی قوت کی مضبوطی کے لیے اپنانا ہے امام حسین کو، امام حسین کو چاہنا ہے. کیونکہ حسین واجب اطاعت، ایسا ہی ہے نا، حسین واجب اطاعت ہے تو حسین ولی خدا ہے، حسین حجت خدا ہے، حسین چراغ ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حسین چراغ ہدایت. اور یہ امام حسین وہ ہے کہ جو ان سے ملک ہو گیا، جس کی جبی حسین تیرے در سے مل گئی، راہ نجات اس کو مقدر سے مل گئی. یہ حسین وہ ہے جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے نا، وہ نجات پا جاتا ہے. کیونکہ حسین کی شفاعت کا دائرہ، عزیزان ایمان، ایک عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ حسین کی شفاعت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا حسین کی شفاعت کا دائرہ زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا. ایسا نہیں ہے. جب اس دنیا میں آئے تھے تو فطرت کو رہائی دلوائی تھی، فطرت پر کرم کیا تھا. اور جب اس دنیا سے گئے تھے تو حر کو علیہ السلام بنا گئے تھے. صحیح ہے نا؟ اور وہ درجہ حاصل کیا حر نے کہ خود فرشتے جسے ترسیم و مقام آیا ہے، خود تجھے زینب مستر کا سلام آیا ہے. جو حسین سے ملک ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. یاد رکھیے، ہم حر کی طرح حسین کے در پر جائیں، ان کے اندر کوئی اہلیت تھی نا، کوئی کوالٹی تھی حسین سے ملک ہوئی. حر خود حسین کے در پر گئے، حبیب کو حسین نے خط لکھ کر بلایا. حر کی طرح ملک ہو یا حبیب کی طرح ہمارا درجہ ہو انشاءاللہ کہ جس کو حسین خط لکھ کر بلا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو حسین کے ساتھ رہنا. یہ بات تو طے ہے کہ اگر نجات چاہیے تو مجھے اور آپ کو حسین کے ساتھ رہنا. ایک موقع تھا کہ امام کی زری کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ اے حسین. جملے کا مفہوم یہ تھا کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا نا وہ نا امید نہیں ہو. جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا وہ نا امید نہیں ہو. جس نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا، دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا. اور میرے اور آپ حسین میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ حسین میں اور آپ جانتے مشہور حدیث رسول ہے، ان حسین مصباح الہدی و سکینۃ الرجال. تو یہ جو میرا اور آپ کے گھروں میں فرش عزا بچ گیا ہے، یہ جو میں اور آپ عزاداری برپا کر رہے ہیں، یہ درسگاہ حسین، یہ کیا ہے؟
امام سفینۃ النجات بن کر رواں ہے بحر ستم میں حسین کی کشتی، حسین والا ہے جو بھی سوار ہو جائے. تو یہ فرش ادب پیغام لے کر آئی ہے کہ حسین نجات کا دروازہ ہے، حسین سفینۃ النجات ہے، حسین کی کشتی رواں ہے، اس میں سوار ہو جاؤ. یہ حسین کی شفاعت ہے کہ حسین کا درسگاہ حسینی جو میرے اور آپ کے گھر میں ہے، یہ معمولی فرش نہیں عزیزان ایمان، یہ معمولی فرش نہیں ہے، بیشتر زمین پہ. بہت ہی قیمتی جملہ آپ سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. پورے ایام اعزا میں اس جملے کو مجھے اور آپ کو فراموش نہیں کرنا. یہ فرش معمولی نہیں ہے. الحمدللہ اس دفعہ جن گھروں میں نہیں بھی بچتا تھا ان گھروں میں بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حسین کی شفاعت ہے، حسین کا کرم ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. یہ فرش فرش حسین پشتہ زمین پر ہے، مجھے اور آپ کو متصل آسمان سے کرتا ہے، مجھے اور آپ کو متصل حسین زمان سے کرتا ہے، مجھے اور آپ کو متصل اہل بیت سے کرتا ہے. اجر سبحان رسالت اللہ. کو بڑھے گی بے فرش شک بے ادا شک تو سبحان کوئی اللہ. معمولی فرش نہیں ہے یہاں مجھے بڑھتے ہیں بچے کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور نے لیا میں نے بھی آپ کی خدمت کر. اگر میں نہیں لے پاتی ہوں تو رکھ دو سکتی. یا تو یہ کہ میں نے اپنے لینے کی صلاحیت کو کھو دیا ہے، اتنے گناہ کیے کہ میرے لینے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. اور ابھی میں آپ کی خدمت میں فقط اشارتاً یہ عرض کر رہی ہوں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آگے والی مجلس کی تفصیل آپ کی خدمت پیش کروں گی. یا تو میں نے اپنی لینے کی صلاحیت کو کھو دیا، تو دوسری بات بھی ہو سکتی ہے میں لے تو سکتی ہوں لیکن میرے اندر خواہش نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس فرش ادا پر رسمن آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس فرش ادا پر خلوص کے ساتھ آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس فرش ادا پر تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں. چیزاں نہیں میں لے سکتی ہوں، خواہش بھی تو ہونی چاہیے، تڑپ بھی تو ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں لوگوں نے کیسے کیسے مقام حاصل کر لیے. ایک عالم دین اپنے گھر میں فرش بچھاتے تھے، مومن تھے، نفس پاک. کسی نے ان سے سوال کیا، اپنے گھر میں فرش ادا بچھاتے ہو کبھی شہزادی کو دیکھا؟ عجیب جملہ عجیب جملہ. ہم نے جب بھی اپنے گھر میں فرش ادا بچھاتا ہوں شہزادی کو موجود یار آپ کو فرش ادا بچھاتا جو آپ کو اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا ہے کہ میں اور آپ ان کی پریزنس کو محسوس کر سکیں، محسوس کر سکیں. امام حسین کا یہ فرش کہ جو مجھے اور آپ کو حسین سے متصل کرتا ہے، یہ فرش معمولی نہیں ہے، یہ باب شفاعت ہے، باب ہدایت. اور قیامت کے دن حسین سب سے بڑے شفیع ہوں گے، سب سے بڑے شفاعت کرنے ہوں گے. جانتے ہیں 1000 صفحے ہوں گے اہل مشر، 1000 صفحے 999 صفحوں کی شفاعت امام حسین ہے. اور جو ایک صفحہ ہے نا باقی جو بچے گی اس میں بھی آئمہ کے ساتھ حسین شریف ہوگی. کیوں حسین قیامت کے دن سب سے بڑے شفیع ہیں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ حسین کے در سے شفا لیں گے، ہدایت لیں گے. میرے اور آپ کے گھروں میں بھی تو آ گئے نا حسین، سفینۃ النجات بن کے، چراغ ہدایت بن کے میرے اور آپ کے قلوب کو روشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ بھی ہدایت دیتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہدایت لیں گے کہ حسین قیامت کے دن سب سے بڑے شفیع ہو جائیں گے، سب سے بڑے شفیع. اور کس طرح میں اور آپ سوچ نہیں سکتے ایسی جانیں کس طرح سے حسین اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کرتے ہیں. واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. آغا سید مہدی قوام تہران کے ایک عالم دین تھے جن کا دل قلب سلیم، پاک دل. عشر محرم کی مجلس سے تہران میں خطاب کر رہے تھے. اور یہ وہ وقت تھا کہ شاہ کا زمانہ ختم ہوا تھا، یا شاہ کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے یا اس کے کچھ فوراً بعد کا واقعہ. تہران میں شاہ کے زمانے میں کچھ جگہوں پر کچھ ماحول اور کچھ مقامات پر وہ شاہ کے زمانے کا ماحول جو ہے وہ باقی تھا. عشر محرم کی مجلس سے خطاب کیا، شام غنیمت کی مجلس سے خطاب کر کے جب واپس جانے لگے مینجمنٹ نے، منتظمین نے ان کو ایک لفافہ دیا ہدیے کے عنوان سے. انہوں نے لفافے کو کھل کے بھی نہیں لیا اور گھر کی طرف چلے. ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی تھا جو ان کے ساتھ تھا، آیت اللہ آغا سید مہدی قوام کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ ہم پوچھا لال زار سے گزرے، یہ وہ پوچھا ہے شاہ کے زمانے میں کہ جو اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بدنام تھا. یعنی یہاں پر نائٹ کلب تھے، یہاں پر کیفیز تھے، یہاں پر یعنی گناہوں کے مراکز وہاں پر موجود. آیت اللہ آغا مہدی قوام ان کے جو ساتھی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لالہ کوچہ زار سے گزر رہے تھے. شاہ کے زمانہ تھا، یہ اس کے فوراً بعد کا جس میں نے آپ کی خدمت درج کیا.
ایک خاتون نامناسب لباس میں سڑک کے کنارے پر کھڑی ہوئی. ایک خاتون جو ہے وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی. سید مہدی قوام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ جو سڑک کنارے خاتون کھڑی ہیں ان کو جاؤ اور بلا کر لاؤ. ساتھی کیا جواب دے گا؟ آپ سب کے ذہن میں یقیناً ہے, آپ سب ریلیٹ ہو سکتے ہیں کہ جواب کیا ہوگا. اس نے کہا آغا سید اس خاتون کی شہرت اچھی نہیں ہے, آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ سید مہدی قوام نے کہا جاؤ اس خاتون کو بلا کر لاؤ اور اس سے کہو میں سید نے بلایا. ساتھی گیا, جا کر خاتون کو پیغام دیا سید نے بلایا ہے. خاتون آ گئی اور اس نے جب سید کو دیکھا, ابا ہے امامہ ہے عالم دین ہے, تو بہت حیران ہوں. انہوں نے سید کے پاس جو لفافہ تھا ہدیے کا وہ انہوں نے اس خاتون کی طرف بڑھایا اور ایک جملہ کہا, توجہ رکھیے گا. جملہ کیا تھا کہ یہ آپ کے لیے سید الشہداء کی طرف سے تحفہ ہے, ہدیہ ہے. آپ سوچیے اگر ہم سے کوئی یہ جملہ کہے کہ سید الشہداء نے سلام کہا ہے, تو سید الشہداء نے کہلوایا ہے آپ کی عزاداری قبول ہے, تو سید الشہداء نے کہلوایا ہے کہ ہم تمہاری جدوجہد کو قبول کرتے ہیں. جب وہ تاکر, جب وہ متولی امام بارگاہ کا, کہ جب ہم لوگ امام کی زیارت کے لیے گئے تھے تو امام نے کیا کہلوایا تھا, وہ تمہارے شہر میں جو متولی ہے نا امام بارگاہ کا, جو جوتیاں سیدھی کرتا ہے بازاروں میں, تو میرا سلام دو. کیفیت کاش پروردگار عالم مجھے اور آپ کو بھی یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب کرے, سید الشہداء کی رضا مل جائے, ان کی سعادت مل جائے. خاتون سے جملہ جو کہا نا, یہ آپ کے لیے سید الشہداء کی طرف سے ہدیہ, اور جب تک یہ ہدیہ تمہارے پاس رہے, تمہاری زندگی میں رہے, دیکھو حرام کام مت, حرام کی طرف مت جانا. کہ ہاتھ میں دے کر پلٹ گیا, پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں. خاتون عزیزان ایمان فاسق العمل تھی, فاسق العمل تھی. ساتھ امام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا چاہنے والا اگر گناہ کر لیتا ہے تو اس پر تبرہ کریں, اس پر ہم تبرہ کریں. فرمایا کا عمل غلط, ذات پاک کا عمل غلط ہے. ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں, یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر. ایسا ہی ہے نا, یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ. اور معصوم کی جملے تو یہ بھی ہے کہ جب تم اس عالم میں صبح کرو کہ اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کو محسوس کرو, تو اپنی ماں کو دعا دو, اے ماں تیرا مشکور ہوں, سب تیری عطا ہے, شبیر پہ رونا تیری گودی سے ملا ہے, ہاتھوں سے مجھے تو نے کھلایا ہے تبرک, احسان یہ تیرا میری رگے جاں میں بسا ہے. ماتم کے جلوسوں میں چلی گود میں لے کر, یہ عشق میرے عشق کو تجھ سے ہی ملا ہے. پروردگار ہم سب کی ماں کو سلام. امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو میں نے ابھی عرض کیا نا, ہر کسی کو محبت حب علی ملتی نہیں, یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر. امام نے فرمایا اس کی ذات پاک ہے کیونکہ ہماری ولایت کے نور کو مانتا ہے. مطلب فاسق کہہ سکتے ہیں, فرمایا فاسق نہیں ہے, فاسق العمل کا ہو, کیونکہ عمل میں فاسق ہو گیا, ذات میں فاسق. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا عمل بظاہر اچھا نہیں ہوتا, برا ہوتا ہے, لیکن جو ذات کی طہارت ہے نا, یہ جو محبت علی ہے, یہ جو ولایت علی ہے, یہ جو اس کی عشق حسین ہے, یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. ابھی عرض کیا نا میں آپ کی طرف, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں, مجلس حسین میں کہیں کسی ذاکر کسی عالم سے سنا ہوا جملہ ہمارے بیک آف مائنڈ میں کلک ہوتا ہے اور صراط مستقیم کو ہماری طرف واضح کر دیتا ہے, ہمیں نہیں بچا لیتا. یہ حسین کی ہدایت نہیں ہے, یہ حسین کی شفاعت نہیں ہے. حسین کی شفاعت ہے نا. آقا مہندی قوام کہتے ہیں, میں بہت جلدی سے واقعے کو مکمل کروں. آقا مہندی قوام کہتے ہیں کئی سال بعد میں کربلا گیا, کئی سال گزر گئے, میں کربلا گیا. حرم سے نکل رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے خطاب کیا, نام لے کر ہوا, اے مہندی قوام سید, میری زوجہ آپ سے ملاقات کرنی چاہتی, میری زوجہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی. سید کو پیغام دیا, زوجہ کے پاس گئے, دیکھا خاتون ہے اور آواز سے لگ رہا ہے شدت سے گریا کر, چاروں قطار رو رہی ہیں. اور پھر ان سے سوال کیا, آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میں نے نہیں پہچانا. کہنے لگی یاد ہے چند سال پہلے تہران کی فلاں سڑک پر آپ نے مجھے ایک لفافہ دیا تھا اور ایک جملہ کہا. بات جملے دل پر اثر کرتے ہیں, ایک لمحہ لگتا ہے ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو بھول ہونے میں. خدا میری اور آپ کی زندگی میں
لمحہ لائے. ہماری زندگی میں ہدایت جو ہے نا زندہ نعمت پاک کی طرح آتی ہے. جب وہ لمحہ آئے تو ہمیں اس لمحے کو جانے نہیں دیں. یہ امام کی طرف سے ہدایت. آپ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا نا, اس جملے نے اس کی قلب کو تبدیل کر دیا کہ یہ حسین کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے. آپ تو چلے گئے لیکن میں سڑک پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی. زاروں قطار روتی رہی کافی دیر تک, اور میں نے خود سے کہا کہ میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں, میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں. یہ ہدیہ ختم ہو جائے گا, میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں. میں نے دل میں سوچا کہ مجھ جیسے گناہ گار کی طرف بھی حسین کی نگاہ کرم ہے. اچھوں کی طرف تو مولا دیکھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, امام کی دلی کے اوپر جملہ لکھا تھا, جو بھی آپ کے در پر آیا وہ نا امید نہیں ہوا, جس نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ دروازہ کھل گیا. ہم گناہ گاروں کی طرف, ہم جیسے گناہ گاروں کی طرف بھی امام دیکھتے ہیں. کیا وہ ہم جیسوں سے بھی محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے اتنی نگاہ کرم مجھ پہ کی. میں نے امام سے وعدہ کیا کہ میں آپ گناہوں کی طرف نہیں کرتی. میں نے عرض کیا نا, جس کی جبھی حسین کے در سے مل گئی راہ نجات اس کو مقدر سے مل گئی. امام سجاد بھی خانہ کعبہ کو دیکھ کر استغاثہ کرتے ہوئے جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار اگر تیرا در فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا, اگر تیرا در فقط نیک لوگوں کے لیے ہے, ہم جیسے گناہگار کہاں جا کر. اب میں آپ سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں عرض کروں, یا عباد اللہ, آپ کی فرش ازا پر موجود ہے, جانتے ہیں گناہگار ہیں, لیکن مولا آپ کا پروانہ اگر فقط نیک لوگوں کے لیے ہوگا تو ہم جیسے گناہگار کہاں جائیں گے. مولا آپ کریم ابن کریم ہیں, فقط کریم نہیں ہے, کریم ابن کریم, اور سب سے بڑھ کے لیڈر سیدہ. مولا ہم آپ سے عہد کرتے ہیں, آج عہد کا دن ہے عزیزان, تجدید بیعت کا دن ہے. کربلا یا عزاداری فرش ادا جب بھی ہے میں اور آپ جائیں تو مجھے اور آپ کو سید الشہداء سے عہد کرنا, مولا آمادہ, میں تیار ہوں, میں آمادہ. مولا اگر کل ہوتا کربلا میں مولا خواہش کرتے اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا. کربلا ہو گئی تیار, تقدم بلدی تو ہمیں پڑھتے ہیں نا, میں اور آپ مجھے امام سے عہد کرنا ہے. کیا میں اور آپ تیار ہیں امام سے حسین سے عہد کرنے کے لیے؟ مولا میں اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. مولا میں اپنے کردار کو بہتر کروں گی تاکہ حسین زمان سے آپ کے بیٹے سے کنیکٹ ہو, ان سے ارتباط حاصل کر سکوں. عزیزان من, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس محرم الحرام میں, اس ایام اضا میں ہم اپنی ذات کے اندر امام حسین کے لیے, حسین زمان کے لیے کیا بہتری لانا چاہتے ہیں. لیکن باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, بولنا بہت آسان ہے, تقریر کرنا بہت آسان ہے, آپ سے بلوا لیجیے 2 گھنٹے بلوا لیجیے. عمل کرنا مشکل, لیکن عمل کی سوکھ کی رگ میں تھوڑا سا خون شامل کر میرے ہمدم فقط باتیں بنا کے کچھ نہیں ملے, باتیں بنا کے کچھ نہیں ملے. سوری میں ہم بہت کچھ بولتے ہیں, پریکٹیکل مشکل ہے. پریکٹیکلی ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں پلان کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے, ہم امام سے کنیکشن چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو امام کے اصحاب میں, امام کے انصار میں شامل فرما. ہم سب دعا کرتے ہیں جب امام کا ظہور, ایسا ہی ہے نا, ہم امام سب کنیکشن چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی گفتگو مقدمتاً آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی, اس عشر اول میں انشاءاللہ حسین زمان یعنی امام زمان حسین کے بیٹے سے ارتباط کیسے حاصل ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے, حسین زمان کی قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے, اس عنوان کے تحت انشاءاللہ میں اور آپ گفتگو کریں گے عزیزان من. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے فکر بھی کرنی ہے, مجھے ہمیں پلان بھی کرنا ہے کہ کون سی چینجز ہیں, کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں, جو ہمیں اپنے اندر لانی ہے, اور کون سی برائی ہے جو مجھے اپنی ذات کے اندر سے, نیگیٹیوٹی ہے جو مجھے اپنی ذات سے مائنس کرنی ہے. خدا نے ہمیں توفیق دی, خدا نے ہمیں توفیق دی کہ فرش ادا پر موجود ہیں, حسین زمان ذکر حسین زمان کر رہے ہیں, اور اسی توفیق برکت سے انشاءاللہ ہم سب کی مانویت میں, روحانیت میں اضافہ کرے, ہمارے ارتباط حسین زمان میں یعنی امام زمان سے اتصال میں, ان سے کنیکشن میں پروردگار عالم میرے اور آپ کی اضافہ کرے. امام زمان سے ارتباط کے لیے ایک آسان سا عمل میں آپ کی خدمت درج کرتی ہوں. ہم سب امام حسین کی زیارت چاہتے ہیں, تو یہ بہت آسان سا عمل, اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں. یہ نقطہ عملی ہے جو میں آپ کی خدمت میں آج پہلی مجلس میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں.
حسین زمان سے اقتباس کیسے حاصل ہو سکتا؟ ایسے حاصل آسان عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے، علماء کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. رات کو سونے سے پہلے امام حسین پر گریہ کریں، دو چار آنسو. کوئی امام کی مصائب کو، مصیبت کو یاد کر، کوئی مجھے کے جملے سن کر تو آنسو اگر آپ کی آنکھوں میں آ جائے بڑا صاحب. رات کو سونے سے پہلے امام حسین پر گریہ کریں. صبح اٹھ کر دن کا آغاز امام حسین پر گریہ کرنے سے کیجیے. امام کو یاد کریں، امام پر گریہ کریں. 1 سال تک اس طرح عمل، 1 سال تک دیکھیں کتنی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، کتنی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور صرف معنویت میں اضافہ نہیں ہوگا جی ظالمان، بلکہ گناہ بھی معاف ہوگا اور زیارت حسین زمان بھی ملے گی. میرے جملے نہیں ہیں، علماء کے جملے ہیں، اور رسول نے عبد الکریم سے جملے ارشاد فرمائے تھے. کتاب آداب انتظار الفا کی نظر میں موجود ہیں. رسول نے عبد الکریم سے کہا تھا کہ اگر میرے بیٹے حسین زمان کی، امام زمان کی زیارت چاہیے، میرے حسین پر دن رات صبح شام بھی کیا. لیکن شرط یہ ہے کہ رزق طیب ہونا چاہیے. حلال رزق ہونا الگ ہے، طیب رزق ہونا الگ ہے. یعنی جب میں اور آپ پکائیں تو وضو کر کے پکائیں. جب میں اور آپ پکائیں، کھانا پکاتے ہوئے ذکر خدا کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، خوب خدا کا ذکر. غفلت میں پڑھ کر کھانا نہ مت پکائیں. تو ہم بغیر وضو کے کھانا پکاتے ہیں، اس کا اثر الگ ہوتا ہے. جو ہم وضو کر کے کھانا پکا لیتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے کھانا پکا لیتے ہیں، کہتے ہیں نا ذائقہ ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ ذائقہ ہاتھ میں ہوتا ہے. بعض لوگ کا عمل ایسا ہوتا ہے، وضو کر کے کھانا پکاتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کھانا پکاتے ہیں. اور واقعہ بھی موجود ہے، ایک خاتون جب کھانا پکا رہی تھی، قائد اللہ گئے تھے، انشاءاللہ کسی اور دن عرض کروں گی. وہ کھانے کا ذائقہ الگ تھا. انہوں نے تھوڑا سا زیادہ لیا، اتنا وہ کھاتے شاگرد حیران ہوا، خوش بھی ہوا کہ میرے گھر کھانا آپ نے کھایا ہے اور اتنا آپ نے دوبارہ لیا ہے، میں حیران ہوں. اس کی وجہ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو. بیوی سے پوچھا، اس نے کہا میں وضو کر کے کھانا پکاتا ہوں. کہ نہیں. انہوں نے کہا عالم نے یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، کچھ اور عمل ہے. دوبارہ جا کر پوچھا، میں نے کہا مجھے کچھ اور یاد نہیں ہے. ہاں جب میں کھانا پکا رہی تھی مجھے امام حسین کے مسائل یاد آئے، آنسو نکلا میری آنکھ سے، کھانے میں شامل ہو گیا. تبدیل ہو جائے. ایک مومن نے یہ عمل اسٹارٹ کیا، بس منزل مسائب، ایک مومن نے عمل اسٹارٹ کیا اور آخری دن تو امید تھی کہ آج مجھے امام کی زیارت نصیب ہوئی. کمرہ بند کیا، علی اصغر کے مسائل پڑھ رہا. اچانک اس کو محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے جو میرے ساتھ کوئی اور بھی میرے ساتھ موجود ہے. جب پلٹ کر دیکھا نا، حسین زمان موجود، امام زمان موجود. کیا میں نہیں جانتی، لیکن میں اور آپ غصہ دینے کے لیے آئے نا. میں نے اس سے پہلے بھی مجلس پیش کیا کہ غصہ دینا ہے تو کس کو دینا ہے؟ حسین زمان کو دینا ہے. قاری حسین زمان مولا ہمارے گھر تشریف نہ ہے، ولایت رکھتے ہیں مولا، ولایت رکھتے ہیں گھروں میں. مولا آئے ہمارے کرسی کو، ہمارے گلیے کو قبول کریں. محرم کا چاند شروع ہو گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا، اور یہ وہ چاند ہے جس پہ محمد کے بہت چاند تپتے ہوئے صحرا میں ذبح کر دیے. جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا نا، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. جانتے ہیں نا امام محمد باقر کربلا کے واقعے میں موجود تھے. امام نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے مناظر دیکھے. اور آپ سنتے ہیں تمہاری آنکھ میں آنسو آ جاتے. چھوٹے سے امام باقر کربلا کے واقعے میں موجود تھے. سارے واقعات کو دیکھا. سوچیے امام کی گریے کیا کیفیت. فرماتے کوئی میرے بابا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا. غم رنجیدگی ان پر چھائی رہتی، اور اسی حالت میں ان کے 10 دن گزر جاتے. جب 10 محرم کا دن آتا تھا، ان کے گریے میں، ان کے ملال میں، ان کے مصائب میں اضافہ ہو جاتا. فرماتے تھے وہ دن ہے امام حسین خاتون قیامت کے گھر بار اجڑنے، خاتون قیامت کے گھر بار اجڑنے کی سناتا ہے. چاند محرم
مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، سینکڑوں مقامات پر بیان ہوتی ہے، پہلی محرم کے دن بیان ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ حسین کا ذکر جتنی مرتبہ بھی سنیں میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. تاریخ گنبد ہے جس میں اگر ہر چیز پناہ ہو جاتی. میں اور آپ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن حسین کو جب تک یاد کرتے ہیں، جب تک حسین کے مصائب سنتے ہیں، وہی مصائب صدیوں سے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں. یہ رحمت پر دلا جانے. اس ماہ میں معصومین کی گریے کی، معصومین کی عزاداری کی عجیب کیفیت ہوتی. امام رضا علیہ السلام شبیب، فرزند شبیب، جب امام کے پاس آئے تو امام رضا نے فرزند شبیب سے کہا، اے فرزند شبیب، ابن شبیب، تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ اے شبیب کے بیٹے، یہ محرم کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے تھے. جنگ ہوتی تھی نا تو ہتھیاروں کو زمین پہ رکھ دیتے تھے، جنگ کو حرام سمجھتے تھے، ظلم سمجھتے تھے. لیکن یہ حرمتوں والے مہینے میں رسول کے خاندان کی حرمتیں، رسول کے خاندان کی حرمتوں کو پامال کر دیا گیا. رسول کی امت نے اس ماں کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، ان کی ذریت کو قتل کیا، ان کی گھر کی خواتین کو قید کر دیا گیا. اے فرزند شبیب، اگر تو کسی کے لیے گریہ کرنا چاہتا ہے تو حسین ابن علی پر گریہ کر، کیونکہ آپ کو مثل گوسفند ذبح کیا گیا، آپ کو بھیڑ تمبوں کی طرح ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. میں نہیں جانتی کہ امام رضا کی دل کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ یہ جملے کہہ رہے ہوں گے، لیکن عزیزانو مجھے اور آپ کو اپنے امام کا ساتھ دینا ہے. اس حسین پر رہو کہ اہل بیت کی خواہش ہے، اس حسین پر رہو جس کو مثل گوسفند ذبح کیا گیا، جیسے دمبوں کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا ہے. آپ کو اس طرح سے قتل کیا گیا جس طرح سے رسول نے منع کیا تھا کسی جاندار کو قتل نہ کرنا، کسی جاندار کو ذبح نہ کرنا. تیروں، پتھروں، لکڑیوں، لاٹھیوں سے ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا. اور بعد شہادت آپ کی لاش پر، آپ کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے. میں ایک جملہ مولا سے کہوں کہ مولا رضا، میں نہیں جانتی آپ کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن مولا کربلا کے واقعے کو 140 سال گزر چکے ہیں جب مولا نے یہ جملے ارشاد فرمائے. میں کہا مولا ظاہری نگاہوں سے واقعہ کربلا نہیں دیکھا، لیکن مجھے یقین ہے، میرا دل کہتا ہے کہ جب آپ یہ جملے ارشاد فرما رہے ہوں گے تو آپ کی جگر کی پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی. تو مولا ذرا سوچیے اپنے جد امجدہ کا، ذرا سوچیے مولا کہ جب آپ کی پھوپھی کو مقتل گھر سے گزارا گیا ہوگا کہ جہاں پر عباس کا لاشا ہے، اصغر کا لاشا ہے، کس قدر خون ہوگا، آزاد زمین کربلا پر گرے ہوئے بکھرے ہوئے ہوں گے، تو زینب اس لاشوں کے درمیان سے کیسے گزری ہوگی، کس طاقت سے زینب نے اپنے قدم زمین پر رکھے ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہر گھر میں سب ماتم بچ چکا ہے دادا، ہر مومن کی آنکھ میں آنسو ہے. خدا اس آنکھ پر رحم کرے جو حسین کے گھر میں آنسو بہاتی ہے، حسین کے غم میں گریہ کنا ہے. یہ غربت ہے حسین کی. حسین نے اپنا مدینہ چھوڑا، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے. کوئی فرزند رسول سے پوچھے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. 27 رجب شب معراج ہے نا، شب معراج 27 اور 28 رجب کی رات مولا نے ساری رات اپنی جد کی قبر پہ گزاری، قبور پر گزاری. مولا نے قبور پر گزاری، شدید گریے کی کیفیت تھی. یہ شہر وہ ہے جو رسول سے منسوب ہو کر مدینہ الرسول کہلایا، اور اب مدینہ الرسول میں حسین کے لیے، رسول کے بیٹے کے لیے جگہ نہیں ہے. رسول نے مدینے کے لیے فرمایا تھا کہ میرا مدفن ہوگا، میری بیٹی کا مدفن ہوگا. یہ مدینہ وہ ہے جہاں ہمارے آثار پائے جائیں گے. رسول کو بہت محبوب تھا یہ شہر. یہ شہر وہ ہے جہاں رسول کی قبر ہے. تو سوچئے کتنا مشکل ہے. حسین فقط نانا کو تو نوازنے سے محبت نہیں ہے نا، آپ سب جانتے ہیں. یہ حسین کو اپنے نانا سے کتنی محبت ہے. حسین اپنے نانا کی قبر پر گریہ ازاری کرتے رہے، نانا آپ کی امت نے مجھے اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے. نانا وعدہ نبھاؤں گا جو آپ سے کیا ہے. روایت کہتی ہے جب سید الشہداء نانا کی قبر پر گئے نا، قبر سے لپٹ کر
ایسے گریا کر رہے تھے جیسے بچہ ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے. نانا آپ کی امت مجھے اس قبر سے جدا کر رہی ہے. مولا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے عزاداروں. مجھے اور آپ کو امام کا ساتھ دینا ہے. جب امام مدینہ چھوڑ رہے تھے 28 رجب امام گریا پورا تھے. امام کی گریے کی شدید کیفیت تھی. آج میں اور آپ مسائل سن رہے ہیں. سید الشہداء سے کنیکشن چاہیے مجھے اور آپ کو, ارتباط چاہیے. تو مجھے اور آپ کو اپنے امام کی اس مصیبت کو محسوس کرنا ہے. بھائی کی قبر پر گئے نا, سلام آخر کیا, گریہ کیا. اس کے بعد روایات بیان کرتی ہیں امام اس طرح سے چلے ہیں جس طرح سے شیر خوار بچہ چلتا ہے. قدم قدم چلتے تھے, لڑکڑا کر گر جاتے تھے, دوبارہ اٹھتے تھے, دوبارہ چلتے تھے. کیفیت امام کی الگ تھی. ماں سے جدائی کا وقت ہے. کتنے قیامت کے لمحات ہوں گے. حسین ماں سے آخری خدا حافظ کرنے کے لیے آیا تھا دارو. آپ جانتے ہیں نا کہ حسین ماں سے محبت کرتے ہیں, لیکن ماں حسین سے کتنی محبت کرتی ہے یہ ہم نے 3 جمادی ثانی کو دیکھا نا. جب زہرا کی میت کولی نے تیار کر دیا تھا اور بچوں سے کہا تھا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, سب بچے گئے. کلثوم آگے بڑھی, زینب آگے بڑھی, حسن آگے بڑھے, لیکن حسین آگے نہیں بڑھے تھے. حسین نے فرمایا تھا اگر ماں بلائے گی تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. بندے کا من ٹوٹ گئے. زہرا نے کہا اے میری مظلوم بیٹے آ ماں کے سینے سے لگ جا. شہزادی کے لیے حسین کیا ہے یہ ہم نے 3 جمادی الثانی کو دیکھا اور 28 رجب کو دیکھا. جب ماں نے کہا نا اے میرے مظلوم بیٹے, اے میرے مقتول بیٹے, اے میرے مذبح بیٹے جس کو ذبح کیا جائے گا, میں ہر اس مقام پر جاؤں گی جہاں تو جائے گا. کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین, کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین. آئی تھی شب کو میرے پاس وہ کرتی ہوئی ہے. گھر میرا لٹتا ہے, گھر میرا لٹتا ہے, فریاد رسول ثقلین. صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین. بابا یہ کہنے آئی ہوں قبر سے موڑوں گی میں, اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. جا حسین, ماں حسین کی ماں فاطمہ. عزاداروں گریے کا دن ہے. بس ایک جملہ, ایک روایت آپ کی خدمت پیش کروں. خدا آپ کی پرسی کو قبول فرمائے. امام عالی مقام وہاں سے رخصت ہو کر جب گھر آئے نا, پھوپھی نے نگاہ کی, حسین نے صبر کا لباس پہن لیا ہے. میں تجھ سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ان تاریخوں میں صبر نہیں کرنا. اس لیے کہ 3 دن ہو گئے مجھے کسی بیوی کے رونے کی آوازیں آتی ہے. یہ آواز میں نے اس وقت سنی تھی جب تمہارے بابا کی شہادت ہوئی تھی. یہ آواز میں نے اس وقت سنی تھی جب تیرا بھائی اس دنیا سے گیا تھا. پھوپھی اماں, حسین نے فرمایا پھوپھی اماں آپ نے تو فقط آواز سنی ہے, ارے میں تو اپنی ماں کے گریے کو اور ماتم کو دیکھ رہا ہوں. ہائے میرا لال حسین, ہائے میرا لال حسین. پروردگار تجھے زہرا کا واسطہ, ان کی مصیبت کا واسطہ, ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو ہم سب کے لیے زیادہ راہ بنا دے. پروردگار تو نے جتنے سے نوازا, وہ پہلے ویسے سے نوازا, آخرت ان کی ہمراہی, ان کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے, ہماری نیک توفیقات پہ اضافہ فرما. ہمارے جو مرحوم چلے گئے ہیں ہماری اس عبادت میں ان کو شامل فرما. ہم سب کی پہلی اور آخری دعا سید السرکار امام آخر زمان کے ظہور میں تعلیم فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين وتحول الحجه.